حضرت علی چونکہ بڑے دھانا تھے، مصلے پہ بڑھ رہے ہیں، جماعت کری کرنی، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے، نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں۔ یہ ذرا آپ کتنے کو بندہ جانور گنے، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے، ہو بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اور گائیں جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے، بندہ تو یہ گننے لگ جائے۔ تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں، فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا، موٹی سی بات بتاتا ہوں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھ لی، تم گننا گھر جا کے۔ موٹی سی بات بتا دیتا ہوں، وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے آیا تھا، میں خود بڑا الجھ گیا۔ ہمیں لوگ اشتعال ہی بڑا دلاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک کو کبھی اشتعال نہیں آیا، اور بھائی حضور کو کبھی اشتعال ہے بول کے بتائیے، اشتعال چھوڑ دو، ہم محتاج ہیں نبی پاک کے، ہم نے جو سیکھنا ہے اپنے نبی سے سیکھنا ہے۔ وہ اگر زندگی میں آپ نے اشتعال چھوڑ دیا، بہت سارے لوگ دانا پھینکنے آتے ہیں اور پھینک کے چلے جاتے ہیں، ہم پیچھے سے لڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اشتعال چھوڑ جائیں، دیکھو حضور کے میلاد پر میں نے کیا بات چھیڑی ہے، بڑی ضروری سمجھی ہے تو چھیڑی ہے۔ نبی پاک کو نا اپنے دادا سے بڑا پیار ہے، بڑا دادا سے، والد سے تو ہوتا ہی ہے، ماں سے تو ہوتا ہی، حضور کو اپنے دادا سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ایک جنگ میں حضور کے ساتھ تھا فتح مکہ کے بعد، تو کافروں نے بڑا شدید حملہ سامنے سے کر دیا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے شدید حملہ کیا تو مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹے، ارادہ یہ تھا کہ نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ کہتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی، صحابہ پیچھے ہٹے پر حضور نہیں پیچھے ہٹے اور آگے بڑھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کے نئی حکمت عملی، نئی تازگی ساکھ کے ساتھ وار کریں گے تاکہ مقابلہ کر سکے۔ تو جنگ کا موقع ہے، جنگ کا وقت ہے، اور حضور وہاں نعرہ کیا لگاتے ہیں، فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا، کیوں؟ انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب، فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ایک تو اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں اور یہ بھی سچ ہے، اور اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اب پیچھے ہٹنا، کتنی دلچسپی ہے اپنے دادا کے ساتھ، کتنا پیار ہے۔ ضروری نہیں دادا پی ایچ ڈی ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ دادا کروڑ پتی ہو تو پھر بھی پیار کیا جائے، یا دادا پیر ہو، صوفی ہو، عالم ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ مجھ سے کوئی کہے میں اپنی اماں پہ 6 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وضو کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اگر کبھی اللہ مجھے موقع دے تو میں کئی جلدوں میں اپنے والد پر کتاب لکھ سکتا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہی ان پہ لکھا جا سکتا ہے۔ ماں اگر اپلے بھی تھاپتی ہو نا، اسے الف با تا سا نہ بھی دیکھ کے پڑھنا آتا ہو تو بیٹے سے پیار کتنا کرنا ہے یہ اسے آتا ہوتا ہے، یہ اللہ اسے دے کے بھیجتا ہے، اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت یہ اسے پتا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں پہلے اتارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار، انا ابن عبد المطلب، میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ جنگوں میں حضور اعلان کرتے۔ اب دوسری کتاب دیکھی الوفا شریف میں اور شفا شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق راوی فرماتے میں کھڑا تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، زید بن دسنا اس کا نام ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں
ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگوں سے قرضہ لیتے تھے. وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، میرے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں. میں نے اس سے قرضہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے، کیونکہ میری ذمہ داری تھی مہمانوں کی دیکھ بھال. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا. وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا. تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے. میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا. میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے. اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشا. جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، گرور دفعہ معاذ اللہ. کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے. ہے نا اشتعال والی بات. یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد ساری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا. اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہو، تو اب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4، اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا. لیکن میرے نبی پاک اشتعال میں نہیں آتے تھے، مزاج نہیں تھا رسول کریم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتا میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ. رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے، تیرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا. اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی، میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا. اور احتیاط سے کس بات کی زیادہ، اس نالائق کو زیادہ دوں؟ حضور فرمانے لگے زیادہ اس لیے دینی ہے کہ تو نے اسے ڈانٹا ہے، تو نے تلوار دکھائی ہے، اب 2-3 کلو زیادہ دینی. حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا، میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی، پر وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی. میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالوں اسے. اور جب میں نے دے لی نا تو میرے قریب آیا، میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا. آنسو بڑے قیمتی ہوتے، ایک کبھی نکلتے. کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا. کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ یہ میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں، تو روتا کیوں ہے، پہلے بے ادبی کرتا اب روتا ہے. تو کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا. میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں. میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں. میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی. ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی، وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا، اللہ کے رسول کا حلم اس پر غالب آ جائے گا، حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا. میں نے نا آج وہ آزمانا تھا، اور میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے، اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے. پر عمر تجھے مبارک ہو، میں نے تو آزما کے مانا ہے، تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے. اب لے جا، مجھے معافی بھی دلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے، اس سند پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو. زندگی میں اشتعال نہ اپنے آپ کو آنے دے. لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، اور باتیں کرنے والے رہ جایا کرتے ہیں. باتیں کرنے والے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، اور کام کرنے والے وہ کر جاتے.
اگر آپ باتوں پہ آپ وقت گزاریں گے تو رہ گئے. اشتعال، وکیلوں کو بھی یہاں اشتعال آتا ہے، یہاں ڈاکٹروں کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں فلانے کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں بھئی آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اگر آپ کو اشتعال ہی آنا ہے، آپ دیکھیں نا اہل طائف نے نبی پاک کے ساتھ کیا کیا. تاریخ میں نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے. جب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ نبی ہیں جو دروازہ دروازہ گھوم رہے ہیں، آپ نبی ہیں جن کے ساتھ لشکر ہی کوئی نہیں، پیسے ہی کوئی نہیں، آپ ہیں. اتنے سخت جملے، پتھر بھی مارے. اشتعال تو 1.5 منٹ میں آ جاتا بندے کو، اور ہمارے ہاں تو رہ بھی صرف اشتعال ہی گیا ہے. صرف اشتعال ہی ہے، جس کو دیکھو اسے اشتعال ہے. ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی دنگا، ادھر بھی فساد. بھئی آپ چھوڑیں. رسول کریم علیہ السلام کو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا، لفظ حدیث کے فرمایا لم ابعث لعانا، فرمایا میں کو تانے دینے والا بن کے آیا ہوں، میں کو وہ ہوں جو تانا زنی کروں گا، بد دعا دوں گا انہیں. فرمایا انما بعثت ہادیا و رحمہ، فرمایا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. زندگی میں کبھی بھی اشتعال. ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، جو ہمارے لیے سرکار کی محتاجی میں سے خیرات ہم نے لینی ہے. وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قرآن مجید نے حریص کہا. اللہ اکبر. یہاں شاید آپ مجھے کہہ دیں تو میں ناراض ہو جاؤں، لیکن قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کرے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں. حریص علیکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تم پر حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے. تمہاری بھلائی چاہنے میں، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں ان کا معنی نہیں کر سکتا. اگرچہ علماء تفسیر نے حریص علیکم کے کئی معنی بیان فرمایا محبوب کو جلدی ہے. بیٹا بھی اماں سے کہتا ہے اماں آہستہ آہستہ میری ترقی ہوگی نا. اب مرید بھی پیر صاحب سے کہتا ہے حضرت صاحب ہوں میں شروع کرتے لئیے سویرے اٹھتے پہنا تے اے میں ہولی ہولی کر کے داڑھی. مجھے تو خیر بہت سارے کہتے ہیں، اس لیے ایک میرے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ سرائکی ہیں. اب ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے کئی دفعہ اپنی زبان بھی گڈمڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے بات کرنی ہوتی ہے نا جی. تو مجھے کہنے لگے ایک دن فون کر کے پیر صاحب مبارک ہو گئے. میں نے کہا جی خیر مبارک. کیا ہوا؟ کہ میں ان چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لئی اللہ دے فضل نہ. میں کہا چلو میں تیری مبارک قبول کتی تو مہربانی کری انہوں کھاد شاد باندھا رہی تاکہ تھوڑی بڑی بھی ہو بھی جائے. یہ مبارک ہوئے میں چھوٹی چھوٹی. میں کہا چلو اللہ کریم خیر کرے گا بڑی بھی ہو جائے. حالانکہ داڑھی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے؟ نہ چھوٹی کا نہ بڑی کا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بار کہ جو بات عرض کرنی ہے اس کی طرف آتا ہوں آپ حضرات سے. حریص علیکم، بھئی ہر بندہ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ چلوں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوق رکھتے میری امت کو جلدی سے خیر ملے، جلدی سے. آپ دیکھیں نا ہم نے نا اصل میں سنی تقریریں، سنانے والوں نے سنا دیں، بس وہ ٹھیک ہے ایک نظام ہے، لیکن کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے. نبی پاک جلدی کرتے ہیں اپنی امت کو خیر دینے میں، جلدی. حضرت ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا تو فٹافٹ دیا حضور. حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور گھر میں غربت ہے تو فرمایا یہ کلو لے جا، کھول کے نہ دیکھنا کھجورے، کھاتا رہنا ختم کوئی نہیں ہوگا. جس نے جو مانگا نا جو ذرا جلدی کر. مرنا ہے پھر قبر میں جانا ہے، پھر قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. پھر وہاں سے اٹھ کے حساب دینا ہے.
حساب کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہے امت جلدی جلدی جنت میں جائے، لہذا فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی ہے۔ حضور وہ قبر، وہ اٹھنا، وہ حساب کتاب، فرمایا میں جانوں اللہ جانے۔ عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بن عوام بھی جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی۔ 10 بندوں کو نہ کھڑے کھڑے جنت۔ امام حسن اور حسین پیچھے کھیل رہے تھے تو پوچھ لیا کسی نے، حضور یہ 10 تو جنتی ہیں، تو فرمایا جو پیچھے ہیں، تو کہا سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنتی ہیں اور یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ آپ ذرا پلٹ کے دیکھ لیں کس طرح حضور نے، اور یہ اس شوق کو آپ سمجھیں، ہمیں تو شوق ہی کوئی نہیں۔ اب یقین کریں نہیں شوق، زیادہ سے زیادہ شوق ہوگا تو اپنے بیٹے کے حق میں ہوگا کہ جلدی جوان ہو جائے، اور اس میں بھی ہماری ڈبل لالچ ہوتا ہے کہ بچہ جوان ہو جائے اور میں کبھی بوڑھا بھی نہ ہوں، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں۔ بھئی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، اگر وہ جوان ہوگا تو پھر آپ کو بوڑھا ہونا پڑے گا، لیکن ہمارا ڈبل لالچ ہے، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں۔ یہ ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ذرا غور کریں، فرمایا وہ بیر رومہ ہے جو خرید کے دے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا جو مسجد بنائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے لیے جنت میں مکان بنا لے گا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کو آسان کرتے چلے گئے، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے۔ جلدی کے ساتھ حضور نے یہ شوق پیدا کی۔ ہمارے ہاں نا ہر معاملے میں تیزی ہے، امیر راتوں رات ہونا ہے، حسین راتوں رات ہونا ہے، اور بادشاہ بھی نیک ذرا آہستہ آہستہ ہو کے کرنا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ اور تم ہر ویلے مسیطے بہ رہے ہیں تو اور کتنے بھئی ہے جی؟ بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، تیرے گھر بیٹھتے تو 2-3 زیادہ بیٹھتے، تو نے کہنا تھا کوئی اور کام بھی کریا کر۔ اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو یہاں بھی تجھے اعتراض ہے، کدھر جا کے بیٹھے، کدھر بیٹھے جا کے؟ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، اللہ اکبر، تو حضرت صاحب کے پاس آ کے نا کسی نے شکایت لگائی اس کی کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں دیار والے پیران کو لے بیٹھا رہنا ہے، تو سب ہنس پائے، فرمان لگے ایک بار پھر گل کری، کہتا جو کہتے ہیں ہر وقت پیروں کے پاس بیٹھ رہتا ہے، فرمایا یار بڑا مزہ ہے، ایک بار پھر کری۔ تو وہ جب حضرت صاحب کو مزہ آتا تھا تو ہمیں مفت میں آنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ تو بڑی بات ہے نا جی کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں، جلدی کرتے رسول کریم، ہمیں بھی تھوڑی جلدی کرنی چاہیے نبی پاک کا غلام بننے۔ صحابہ نے بڑی جلدی کی، آپ یقین کریں 1 منٹ بھی دائیں بائیں نہیں، بس آج حکم آیا، آج ختم، آج ہی عمل ہوگا، کل پرسوں ترسوں کی بات کوئی نہیں۔ ساری دنیا جاتی ہے نا مدینہ شریف اور جا کے دیکھتی ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، یار بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلا تسی انجان دے سو، اب یہ کہنا شروع کر دیے بڑا مشکل کام ہے۔ حضور نے 4 رکعتوں والی نماز 2 ادھر منہ کر کے پڑھائی اور پھر 2 رکھتے، اور یار مشکل ہے کام، بڑا مشکل۔ یہاں تو میرے بھائی پگڑی کا سٹائل بدل ناراض ہو جاتے، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا رخ پھیر لیا تو سلام کے بعد صحابہ نے سوال نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا کل تم نے 2 ادھر پڑھی تھی آج ادھر پڑھی، انہوں نے کہا ہم نے قبلہ نہیں دیکھا، ہم نے تو یہ دیکھا امام کدھر جا رہا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، جلدی کرے، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ امام بیہقی کی روایت لائے ہیں، محبوب پاک نے فرمایا میرے امتی نے
کسی ذمہ کافر کے ساتھ اگر زیادتی کی، وہ ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا، ذمہ کافر تھا، اور میرے امتی نے اگر اس کے ساتھ زیادتی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کافر کے ساتھ مل کر اپنے امتی پر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا، میں خود مقدمہ دائر کروں۔ آپ کب بولیں گے؟ ابھی بھی وقت نہیں ہے آپ کے بولنے کا۔ میری تو دعوت یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت ریزائن کرے کہ ہم اس ملک میں سیاست نہیں کریں گے، مذہبی جماعتیں تبلیغ کرنا بند کر دیں، پیران اعظام قدی نشینیاں چھوڑ کے باہر نکلے، یہ جو ہر چوک اور ہر چوراہے میں لوگ نصیحتوں کا بازار گرم کر کے کھڑے ہیں، یہ چھوڑ دیں۔ کیا اثر ہے تمہاری تبلیغوں کا؟ کیا مل رہا ہے قوم کو؟ تمہاری گدیاں کیا تزکیہ نفس کر رہی ہیں؟ اور ہر اس آدمی پہ مقدمہ ہونا چاہیے جس کے موبائل میں گندی فوٹو ہے۔ ہر وہ آدمی مجرم ہے جو کند دیکھتا ہے، کند آگے تقسیم کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک دو آدمی کا نام لگا کے چپ کر گئے ہو، صبح قیامت کے دن میں مجھے بھی پوچھا جائے گا اور آپ کو بھی پوچھا جائے گا۔ ہر ایک آدمی دوسرے پہ بوجھ ڈال کے خاموش ہو جاتا ہے۔ حکومت نے غلط کیا، حکومت بنوائی کس نے تھی؟ کس نے ووٹ دیا تھا؟ برابر کے شریک ہیں ان کے جرموں میں جو ان کو ٹھپے لگاتے ہیں، چپ کر جاتے ہو تنقید کر کے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو ان کو ٹھپے لگانے والا ظالم نہیں ہوتا؟ وہ نہیں مددگار ظالموں کا؟ ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں مولانا آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ بچیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں نا، تمہیں خبر نہیں، تم اس زیادتی کا شکار نہیں ہو، تمہیں کیا پتا۔ میرے ایک چچا کا بیٹا تھا، اکلوتا تھا، وہ رستے میں جاتے ہوئے کسی کی گولی کا شکار ہو گیا۔ میں تھانے گیا پرچہ کٹوانے، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری جیب میں 2 روپے تھے۔ میرے تو ابا جی بڑی دیر پہلے انتقال کر گئے۔ چچا کی یہ حالت تھی کہ وہ بیچارے اٹھنے کے قابل نہیں رہے، ایک بیٹا تھا۔ اور میں جب تھانے گیا تو میں نے پرچہ کاٹنے والے سے کہا کہ قتل ہو گیا ہے، پرچہ کٹوانا ہے۔ اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے، ڈاکٹر یہ مسیحا بنے پھرتے ہیں قوم کے، وہ کہتا ہے لاش کو ادھر رکھو اور پہلے پرچہ کٹوا کے لاؤ، پھر پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اس نے بھی ایک ٹیلی فون کرنا گوارا نہیں کیا۔ کہ سارے ظالم ہیں الا ماشاء، یہ سب کٹہروں میں آئیں گے، ان سب کو حساب دینا۔ ان کی گودوں میں بیٹھنے والے مولوی اور پیر سب سے پہلے وہ لٹکائے جائے گے، سب سے پہلا نمبر ان کا ہے۔ میں نے جا کے کہا پرچہ کہ پہلے پرچہ کٹواؤ پھر پوسٹ مارٹم سے۔ میں نے کہا پرچہ، تو پولیس والا مجھے کہنے لگا ایک پینسلوں کا ڈبہ لاؤ۔ یہ نمائندے ہیں ہمارے، یہ ہماری حفاظت کرنے پہ، یہ تمہارے لیے تم نے خود اپنے لیے پولیس بنائی ہے۔ زینب کا چچا کہتا ہے جب میں تھانے گیا تھا پرچہ کٹوانے، مجھے پولیس والے کہتے تھے اگر مالٹے ٹھنڈے ملتے ہیں تو لے کے آ۔ اور زینب کا چچا کہتا ہے کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ جا نیسلے کی 2 بوتلیں لا، پانی پینا ہے۔ اس ملک پہ بسنے والوں کا کوئی وارث نہیں، کوئی نہیں ان کا والی وارث۔ اور کہتا ہے کوڑے میں پڑی لپٹی ہوئی خون سے لاش، اور مجھے پولیس والے کہتے ہیں فلانے نے لاش ڈھونڈیا، اسے تو پہلے 10,000 دے لے۔ میں ظالم ہوں، آپ ظالم ہیں جنہوں نے ان ظالموں کو اپنا سپہ سالار بنایا۔ تیاری کر رہو اللہ کے حضور۔ میں نے پوچھا رب کریم سے مولا تو بتانا رزلٹ کب نکلے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا دنیا تو غافل ہو سکتی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کر جا کے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 پڑھو۔ رب فرماتا ہے اللہ غافل نہیں ہے ان لوگوں سے جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل ہے تو پھر مولا رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا انما یؤخرہم لیوم، اللہ نے ایک دن کے لیے یہ فیصلے رکھے ہوئے۔ رب روز عدالت نہیں لگائے گا، اللہ نے ایک دن
رکھا ہوا، تشخص فیہ الابصار. فرمایا میں ظالموں کو اس طرح لٹکاؤں گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جائیں. میں ظالم کو رب کریم فرماتا ہے مجھے کوئی غافل نہ سمجھے، وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے. حضرت وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، آپ فرماتے بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا. اس نے محل تعمیر کرنا شروع کر لیا. محل بن رہا ہے، محل کے بیچ ایک جھونپڑی آ گئی، کٹیا ایک بوڑھی عورت کی. تو بادشاہ نے اس بی بی سے کہا کہ یہ کٹیا، یہ جھونپڑی دے دو، میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے. بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں. جب میں بیاہ کے یہاں آئی تھی تو میرے ابا نے کہا تھا بیٹی تیرا جنازہ نکلنا چاہیے، تو چلو میں پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، مر جاؤں گی تو تمہارا ہی ہے، میرا کون سا قبالی وارث ہے. چلو زندگی کی جو سانسیں رہ گئی ہیں مجھے یہاں گزار لینے دو. توجہ ہے نا میرے عزیزوں کی، مجھے یہاں گزار لینے دو. پوری منت کرنے لگی. بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، تو پیسے لے اور ہمیں خالی کر کے دے جھونپڑی. بادشاہ نے اصرار کیا تو پوری کہنے لگی نہیں میں نہیں دوں گی. وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئی. یوں سمجھ لیجئے کہ بلڈوزر تیار کر کے چھپا دیا گیا. 2 4 5 سپاہی کھڑے کر دیے کہ بوڑھی نے کو ساری زندگی گھر میں تو نہیں نہ بیٹھنا، نکلنا تو ہے نا باہر. جب نکلے نا تو فوراً اس کا مکان گرا دو. 2 4 5 10 مستری اکٹھے لگاؤ، دیوار بنا دو. اس طرح قبضے ہوتے. بوڑھی کچھ دیر تو چمٹی رہی گھر کے ساتھ، پھر اس کو نکلنا بھی تھا. جب اس نے سمجھا کہ امن ہو گیا ہے پھر وہ بوڑھی باہر نکلی. اور جب وہ گئی نا، جب وہ گئی باہر، چند گھنٹوں کے بعد واپس آئی تو جھونپڑی گری ہوئی تھی. گھر کی چھت کے تنکے ہواؤں کے ساتھ بکھرے ہوئے تھے. نیا مکان بن گیا. وہاب ابن منبہ علیہ رحمہ فرماتے اس بی بی نے جو دعا مانگی تو عرش فرش ہلنے لگے، زمین کانپنے لگی. اس بی بی نے لفظ پتہ کیا ادا کیے؟ کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو بتا دوں کہاں تھا. اللہ میں تو نہیں تھی. زینب کی اماں بھی پوچھتی ہے اللہ میں تو نہیں تھی، تو موجود تھا نا. تو عرش کا مالک کہتا میں ہلا دوں گا. ذرا ان علماء کو، مشائخ کو، ان ارباب اقتدار کو دیکھ لینے دو، میری ڈھیل ہے، میں انہیں ہلا دوں گا. کہتی اللہ میں تو نہیں تھی، تو کہاں تھا، تو بتا. رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، دوڑ. اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا پلٹ دے اس بستی کو، تباہ کر دے ان لوگوں کو جو ظلم پر چپ رہتے، انہیں تباہ کر دے. دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اس کا منافق نہیں کوئی. منافق بن کے جینا بند کر دو، اب مومن بن کے جینا سیکھو. ان ظالموں کے خلاف بولو. میرے عزیز کہتے تباہ کر دو بستی کو. بستی الٹتی، گھر تباہ ہو گئے. یاد رکھو عرش کا مالک کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، ورنہ کوئی موجود نہ تھا، میں تو تھا نا، میں تو سارا کچھ دیکھ رہا ہوں. میں اس ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون. لوگ اللہ کو غافل نہ سمجھے. اور پھر میڈیا چیختا ہے، میڈیا چیختا ہے، کہتا ہے جی بڑا ظلم ہوا. اس کام میں سب سے زیادہ کردار اس برائی کو پھیلانے میں میڈیا کا ہے. میڈیا تو بچوں کو گناہ کے طریقے بتلاتا ہے. اور حکومتیں ممتاز قادری کا جنازہ نہ دکھانا ہو تو میڈیا سارا بند ہو جاتا ہے. فیض آباد دھرنے کا ظلم نہ دکھانا ہو تو میڈیا سارا بند ہو جاتا ہے. تو گند اگر دکھانا بند روکنا چاہیں تو گند رک سکتا ہے کہ نہیں رک سکتا؟ یہ پابندی، یہ ٹیکنیکلی زمانہ ہے. اگر یہ بند کرنا چاہے ٹھیک ہے، اگر یہ بند کرنا چاہے تو ہر چیز اپنی جگہ پہ بند ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بولیں. لیکن
ہم تو روئیں گے نا، فیس بک پہ تصویر لگائیں گے زینب کے ساتھ ظلم ہوا، تو تیری تو امام والی دکان پہ گندی فوٹو لگی ہوئی ہے، تیرے تو موبائل میں سارا گند ہے۔ اس گند کی ترویج و اشاعت میں تو میں اور آپ شامل ہوتے جا رہے، گند تو پرموٹ ہو رہا ہے، اسی سے تو لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں۔ ابا جی کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے، مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ۔ یہ کیا تماشا ہوا اعتبار کا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اعتبار کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، میں تھوڑے دن پہلے، مجھے گجرات یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں نے دعوت دی، کچھ اساتذہ نے کہا کہ یہاں سیرت سیمینار ہے، آپ آئیں۔ سیالکوٹ میں جو کیمپس ہے، میں وہاں جب پہنچا تو میں نے کہا یار یہ صرف لڑکے ہونے چاہیے۔ کہنے لگے اتنے بولے مولوی تقریر کرتے ہیں لڑکیوں میں، تو آپ تو، میں نے کہا یار مجھے دکھیا نور سمجھ لو، پرانے خیالات کا ہوں، اور ویسے بھی میرے لیے مولوی حجت نہیں، میرے لیے رسول اللہ کا دین حجت ہے، تو آپ پردہ کرائیں۔ خیر انہوں نے مہربانی کی، کوئی پارٹیشن ہو گئی۔ جب میں پہنچا تو شاید 1.5 منٹ لگا ہو مجھے گیٹ سے ہال میں جانے تک، لیکن وہاں جو بچے اور بچیوں کا میں نے حال دیکھا تو میں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ تو اس قوم پہ فضل فرما، اس قوم پہ۔ ابا جی کہتے مجھے اعتماد ہے۔ نابینا سے ابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی، وہ آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پردہ کر لو، تیرے گھر میں بسنے والی بی بی سیدہ عائشہ سے بھی پاک ہے، تیری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ پردہ کرو، حضور وہ نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تیرا اعتبار یہاں سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کہا حضور ہمیں قرآن شریف پڑھا دیں، آپ نے فرمایا درمیان میں عورتیں پردہ ڈالیں پھر پڑھاؤں گا۔ کہا حضور قرآن پاک ہی پڑھانا ہے؟ حضرت جنید فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور درمیان میں قرآن پڑھا ہو، پھر بھی میں انہیں بغیر پردے کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تو حال ہی کوئی نہیں، اس کاند کو روز پرموٹ کرتے ہو، نوجوانوں کے جذبات بکھرتے ہیں اور بپھرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ آگ نہ لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردشی ایام کو الزام نہ دو، تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ او بھائی یاد رکھو، جب تک یہ کند رہے گا فحاشی اور عریانی رہے گی۔ انڈیا کے اندر زیادتی کے واقعات زیادہ ہیں پاکستان کے نسبت، کیوں؟ اس لیے کہ گند زیادہ ہے، فحاشی اور عریانی۔ اسلام نے تو نظر تک پر پابندی لگا دی، کہا اپنی نظر بھی مومن جھکا کے رکھے، جو چیزیں سبب بن سکتی ہیں ان پر بھی پابندی لگا کے رکھے۔ ہم توجہ ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں ہے، اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ اور سب سے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی۔ مجرم کو سزا، بولیے، وہ چھوٹ گیا نا سر عام ایک بڑے آدمی کا بیٹا قتل کرنے والا، چھوٹ گیا نا، وہ جس نے سر عام ایک سپاہی کانسٹیبل کو کچل دیا تھا، وہ بچ گیا نا، آ گیا نا باہر۔ ریمنڈ ڈیوس کئی گولیاں مار کے بچ گیا نا۔ جب مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر گناہ بند۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا، قانون، ایک عورت نے چوری کی، اس کے حضرت سیدنا اسامہ بن زید حضور کے محبوب صحابی سفارشی بن کے آئے، حضور تھوڑی لچک دے دے۔ نبی پاک نے فرمایا سنو، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ مجرم کے لیے سزا ضروری ہے، مجرموں کو سزا ملے گی تو حالات بہتر ہوں گے۔ کہتے ہیں سر عام پھانسی لگاؤ، کہتے ہیں قانون میں گنجائش نہیں۔ تمہارے لیے قانون روز بدل جاتا ہے۔ جب مطالبہ کیا گیا نا کہ سر عام جاگ رہے ہیں آپ لوگ کے سو گئے، جی چلے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میری قوم جاگ جائے، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے آپ لوگ جاگ جائیں اور جاگتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، مشورہ دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے،
سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کہا گیا سرے عام پھانسی دو، تو کہنے لگے آئین میں گنجائش نہیں چوک میں پھانسی دینے کی، اور تمہاری ضرورت پڑے تو آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے۔ تو آج زینب کو ضرورت پڑی ہے تو کیوں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ آج ایک غریب مظلوم ماں کو ضرورت پڑی ہے تو ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہیں چوک میں پھانسی دو، انہیں لٹکاؤ، انہیں کاٹ کر کتوں کے آگے ڈالو، تاکہ ہر ایک کی بیٹی محفوظ رہ سکے۔ اور وہ زینب کسی اور کی بیٹی نہیں، وہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے۔ کبھی 6 سال کی بیٹی سینے پہ لٹا نا، اور پھر اس باپ کا درد محسوس کر، مجھے اندازہ ہو کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی ننگے سر دربار رسالت پہ آئی تو میرے نبی پاک نے چادر دی۔ سلمان فارسی کہنے لگے سنیا کافر کی بیٹی ہے، تیری پاک چادر ہے، میں اپنی نہ دے دوں؟ تو حضور نے فرمایا سلمان چپ کر جا، بیٹیاں سانجھی ہوتی، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، چپ کر۔ کافر کی بیٹی صحیح بیٹی تو ہے نا، اور بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ یہاں اتنا ظلم اور اتنا حشر ہو گیا، اور کہتے ہیں پتہ نہیں چلا، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ یاد رکھو، اب بھی سمجھ جاؤ، اے اللہ اس اجتماع میں تیری بارگاہ میں دعا کرتے، خداوندہ ساری بیٹیوں کو حفاظت کا پردہ عطا فرما، اللہ سب کے لیے حفاظت کے پردے نصیب فرما۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا، نیک تھا، مسجد جایا کرتا تھا رات کو، تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی، ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے۔ تو نوجوان تھا، خواہشات تھی، کچھ طبیعت مائل ہو گئی، ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی والی من خاف مقام ربی جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا۔ واقعی ڈر گیا، وہ واقعی ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں، بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں۔ سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی، اور بڑی باتیں ہیں، بے ہوش ہونے کی، ڈرنے کی، غش کھانے کی۔ بے ہوش ہو کے گر پڑا، بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے، اٹھا کے گھر لائے، گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے، چڑھتی جوانی ہے، پر پاکیزہ بڑی ہے۔ کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا، پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا، میں ڈر گیا تھا، رب واقعی 2 جنتیں دے گا۔ باپ رو پڑے، ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، واقعی 2 جنتیں دے گا۔ اس میں پھر ایک چیخ ماری، اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی، روح ہی پرواز کر۔ کشتگان خنجر تسلیم را، عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ۔ صبح حضرت عمر کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا، تدفین بھی کر دی۔ جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا، مجھے کیوں نہیں بلایا، میں جنازہ پڑھتا۔ فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا۔ حضور آپ کو تکلیف نہیں دی، فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تے کامل پیر انہاں دے باہو قبر جنہ دی جیوے۔ حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی۔ ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد نے کیا لکھا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے 2 جنتیں دی ہوں گی۔ قبر کے اندر سے بولا کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ قبر کے اندر سے بولا، کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، 2 جنتیں دی ہیں، میں نے اپنے مالک کو راضی پائے۔
جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر دیں، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی یہ نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے۔ جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا، ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک، کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں۔ جرم سارے پائے جاتے، دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو۔
تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر. اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی. پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو. ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں. میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی بڑا. ہاں وہ کسی شاعر نے، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے. چلیں آپ سیانے لوگ ہیں، آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں، ہم نے واہ اللہ کر کے دنیا، ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی. ہم نے واہ اللہ کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ضبط میں رکھا، حوصلے میں رکھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اور کے جنت میں چلا جاتا ہے. وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے. پل صراط سے گزرے؟ کہیں گے خبر ہی نہیں پل صراط کہاں ہے. تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں، ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے. اللہ کے ہر فیصلے پہ، تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل صراط کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے، اپنے مالک کے فیصلوں پر جھکا دے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ. سخت گرمیاں ہو جائے تو لوگ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ. اور بچہ، ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤ خواہشات کے بعد لیتا ہے، اس کی قدر و منزلت. وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کہا چھوڑ آؤ، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں. حضرت ابراہیم چھوڑ آئے. 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو. آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے، شور بچاتے، کفر بولتے. ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں. کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں. بھائی بتا تو صحیح نا،
کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی. لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا، ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے. اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے. آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں. اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے. اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول. حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھی، بیٹھتی پردے کے اندر تھی لیکن بیٹھا کرتی. جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے. کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول نہیں کرتا، لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے. ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہیں طریقت کے، ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہیں، یہاں پھر پیر ہیں جو مطلق العنان ہے، جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے، ممکن نہیں. حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی. حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے. بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا. حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری بھی بیٹھے. تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے. جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے. دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ، مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے، کہنے لگی بس کر سفیان، کیا دعا مانگ رہا ہے تو؟ کب سے میں سن رہی ہوں، بس کر. کیا ہوا، تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا، میں نے برداشت کیا، دوسری بار بھی کہا، بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ. کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی، دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا، بس کر. تو حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے. تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا، تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے، 6 کروڑ چاہیے انسان کا نفس. روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے، روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ بات ہو، میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں. روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو. پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا بلکہ اللہ اکبر کہا اور چیخ مار کے رونے لگے. کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے، ابھی تو میں اس منظر تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں. تو سچ کہتی ہے. قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے، وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے، کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے، یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا. پھر وہ اپنے رب سے، یہاں لوگ راضی نہیں ہیں، نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ، نہ دین کے آنے پر راضی ہیں.
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ سمجھ تو آ گئی ہے ہمیں کہ ہم نے زیادتی کی، ظلم کیا، اب کرنا کیا ہے؟ تو جناب یوسف کہنے لگے کچھ بھی نہیں کرنا، جاؤ تمہیں معاف کیا، معافی مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معافی مل گئی، تو ابا جی تو رو رو کے ان کی بصارت کم ہو گئی آنکھوں کی۔ ماں بڑا پیار کرتی ہے، پر بیٹے سے جو باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی حوصلے والے، صبر والے ہوتے ہیں، پر بیٹے کی جدائی بین اللہ کے نبی نے بھی اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے بیٹے کی جدائی میں کہ نظر آنا کم ہو گیا، بصارت۔ بیٹے کو ابا جب بھی فون کرتا ہے پردیس میں کہ تو آ جا چند گھڑیوں کے لیے، میرا پتہ کوئی نہیں، کہتا ابا جی بس ایک کاغذ رہ گیا، میں آیا۔ جب ابا جی پردہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو برف میں لگا دو، میں 3 دنوں کے بعد آ جاؤں گا۔ اب کیا فائدہ، اب تو رہ ادھر ہی، اب کوئی پڑھ دے گا جنازہ بھی، اب تو آ کے میں نے منہ دیکھنا ہے تو کیا ہوگا اس سے؟ اب تو نبی پاک کا حکم ہے جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو۔ اب تیری ماں نے ساری زندگی آنکھیں دروازے پہ لگی رہیں کہ اللہ کرے وہ آ جائے، اس وقت تو تجھے خیال نہیں آیا، تو تجھے کاغذوں سے پیار رہا، تو اب کس بات کا انتظار؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی کہنے لگے کہ جناب یعقوب کو نظر آنا کم ہو گیا ہے، ان کا کیا کرے؟ تو قرآن ہے بھائی، قرآن۔ میں نے کہا یا ہمیں سمجھا دو یا ہم سے سمجھ لو نا بھائی، ہم سے ہی سمجھ لو، یہ اس آیت کا بتاؤ کیا ترجمہ کریں، بتاؤ۔ اور تم بلڈوزر چلاؤ حضرت علیمہ کے گھر پہ تو ہم چپ رہیں، یہ بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جی کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ قرآن ہے۔ کہنے لگے اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیض لے جاؤ۔ حضرت یوسف کہتے ہیں یہ میرا کرتا لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میرا کرتا لے جاؤ، میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھوں کو اللہ روشن فرما دے گا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے کرتا لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں، تھوڑی دیر کرتا ان کے وجود سے لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اور جناب حلیمہ کے کمرے میں، حجرے میں، گھر میں تو 4 سال میرے نبی گھومتے رہے، وہاں آرام کرتے رہے، وہاں تو حضرت جبریل ان کا دیدار کرنے آتے رہے، وہاں تو فرشتے اس گھر کو جھک جھک کر دیکھتے رہے، وہ مکان جنت نظیر جہاں اللہ کی ساری رحمتیں برستی رہیں، اس میں تبرک ہی کوئی نہیں، اس میں برکت ہی کوئی نہیں۔ آؤ، یہ تو بات ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، بخاری مسلم۔ میں نے کہا کہ یار یا تو یہ حدیث علیحدہ کر یا پھر ہمیں اس حدیث کا ترجمہ بتا۔ بات بھی کسی معمولی ہستی کی نہیں، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی، اور وہ والی بی بی جسے میرے نبی نے پیار ہی بڑا کیا ہے، حضور کے لیے غار ثور میں کھانا لے کے جانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، وہ کہتی ہیں میرے پاس مصطفیٰ کا ایک جبہ تھا، حضور کا ایک جبہ، کون سا؟ جسے میرے نبی نے کچھ دفعہ یا 1 دفعہ پہنا تھا۔ تو کہا اماں جی پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہنے لگی وہ تھا حضرت عائشہ کے پاس، جب وہ بیمار رہنے لگی تو میں نے کہا عائشہ یہ خزانہ بڑا قیمتی ہے، مجھے نہیں دے دیتی؟ وہ جبہ میں نے لے لیا، بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم۔ حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا اماں جی آپ کیا کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں جس بیمار کو کہیں سے شفا نہیں ملتی لوگ اسے میرے پاس لاتے، میں اس جبے کا ایک کونا پکڑ کے پانی کے پیالے میں ڈبوتی اور وہ پھر وہ پانی بیمار کو پلاتی تو اللہ اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا، اللہ اسے ہر بیماری سے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، قسم اٹھا کے کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں
नेमत रसूलुल्लाह की और सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु। यार हम क्या करें, हम किधर जाएं? तू खुतबा पढ़ता है वहां बैठ करके, ये इधर ना जाओ, कोई बरकत नहीं, माफी बरकत, इधर हम क्या करें? अच्छा ये तो बात थी ना शिफा की, हजरत सहल बिन साद रदी अल्लाह ताला, और ये भी बुखारी है। हजरत सहल बिन साद कहते एक बीबी हुजूर की बारगाह में आई, उसने आके हुजूर की खिदमत आली मर्तबत में अर्ज की, हुजूर मैं जब भी आती हूं कुर्ता यही पहना होता है आपने। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसको तो इतने पैबंद लगे हैं कि गिने नहीं जाते, तो हुजूर अगर इजाजत दे तो एक कुर्ता ना बनवा लूं आपके लिए? तो हुजूर ने फरमाया बनवा ले। वो बीबी कुर्ता बनवा के लाई, उसने बड़ी मोहब्बत से बनाया। उस जमाने में जो कोई नक्शो निगार होते थे उसने सजाए अपने अंदाज में, अब उसने प्यार से बनाया, मोहब्बत से बनाया, ये भी बातें सही है, पर असल जुमला जिससे मजा आएगा वो ये है, वो आंधी है मैं बड़ी रीझ ना बनाया, मैं बड़ी, अब इसमें जो दर्द है वो मैं उर्दू का जुमला ढूंढ के लाऊं तो मिलता नहीं मुझे। कहती है मैं रीझ ना बनाया, तो महबूब पाक की बारगाह में ला के थाल में पेश किया। हुजूर की बारगाह में थाल में, कुछ बंदे ज्यादा नेक हो जाते, सामने वाले को परहेजगारी का मशवरा देते, कहते किसी को कोई शय ना लिया करो। तो मैंने कहा अगर हुजूर ले लें तो, तलब करना मना है लेकिन कबूल करना तो मेरे मुस्तफा का तरीका है। तो भाई ये हमें ना उतना ही नेक बनाओ जितना मेरे रसूल ने हमें बनाया है। दो कदम आगे बढ़ के कुछ लोग मशवरे देते हैं, ये मशवरा दुरुस्त नहीं। नबी पाक ने फरमाया तू किसी से तलब न कर, लेकिन अगर कोई तेरी तरफ तोहफा बढ़ाए तो उसे कबूल कर, मोहब्बत में इजाफा होगा। जब हुजूर कबूल करते हैं जो कायनात को बांटते हैं, तो फिर तो दूसरे पे कैसे पाबंदी लगा सकता? मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम को उसने पेश किया, कहा हुजूर कबूल कर लें, हुजूर ने कबूल किया। अब हुजूर उसका चेहरा देखने लगे, मुस्कुरा के फरमाया तेरा दिल करता होगा मैं पहन के भी दिखाऊं? बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, तेरा दिल कर रहा होगा पहन के दिखाऊं? तो कहा हुजूर दिल यही करता है, मैं ठहर मैं पहन के आया। कुर्बान जाए क्या अंदाजे। अच्छा ये सबका नसीब भी नहीं, ये तबरक लेना, बरकत लेना, लेके आना, ये सब का नसीब। आदम चिश्ती कई दफा बड़ी बड़ी बात कर जाया करते थे, कहने लगे ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और कहने लगे ऐसे ही लोग कहते हैं मैं मदीने नहीं गया, मैं हाजिरी नहीं देता, मैं दरूद नहीं पढ़ता। कहने लगे हर एक को मुयस्सर कहां इस दर की गुलामी, हर एक को मुयस्सर कहां इस दर की गुलामी। इस दर का तो दरबान भी जिबरील अमी है, हर एक को मुयस्सर कहां। भाई तू ऐसे ही कह रहा मैं गया नहीं, हर एक को मुयस्सर कहां इस दर की गुलामी। इस दर का तो दरबान भी। एक जगह कहने लगे तुम्हारे रुखसार की तजल्ली तजल्ली नूर सरमदी है, ये महरो माँ की ज़िया नहीं है, तुम्हारे चेहरे की रोशनी है। वो जलवाए जात जाते हक से जो सबसे पहले जुदा हुआ था, वही बना किश्वरे रिसालत। ये चार सू जिसकी रोशनी है, जो हम बशर हैं तो वो बशर क्यों, जो वो बशर है तो हम बशर क्यों, ये राज है एक। इसे वो समझे जिसे हकीकत से आशनी, जिसे हकीकत से आ गई है। अब फिर आदम चिश्ती कहने लगे जमाना हैरान कि एक बशर ला मकाम पे पहुंचा तो कैसे पहुंचा। जमाना हैरान, एक बशर ला मकाम पे पहुंचा तो कैसे पहुंचा। मैं महवे हैरत हूं कि अर्श की जान जमीन पे किस तरह रह रही है। मैं महवे हैरत हूं कि अर्श की जान जमीन पे कैसे रह रही है। तो भाई नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा तू ठहर मैं पहन के आया। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, थोड़ी देर के बाद पहन के आए। उस खातून को इतनी खुशी हुई कि उसकी आंखों में आंसू ही आ गए। कहने लगी देखो मेरा नसीब मैं बना के लाई हूं, मुस्तफा ने कबूल फरमाया।
बड़ी राजी हुई, चली गई। हजरत साल बिन साद कहते हैं करीब एक सहाबी खड़े थे और शारहीन ने लिखा है मामूली आदमी नहीं, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ थे, सहाबा में सबसे अमीर आदमी। अल्लाहु अकबर, जरा लुत्फ देखिएगा। कहते हैं वो करीब खड़े थे, जब हुजूर ने पहना ना तो तारीफें करने लगे, कहने लगे सोनिया कमाल ही हो गई है, महबूब क्या बात है। हुजूर उसके बनाने की मोहब्बत की भी क्या ही बात है, पर जो अल्लाह ने रंग रूप आपको अता फरमाया उसकी भी क्या ही बात है। या रसूलल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा। जब कोई ज्यादा तारीफ करी ना तो तारीफ करने वालों की भी अपनी अपनी नीयतें होती है ना। जब ज्यादा ही तारीफ की तो हुजूर ने फरमाया तुझे पसंद आ गया दे दो, और पसंद आ गया तुझे। कुछ बंदे सियाने होंगे, उन्हें पता होता है जो मर्जी पे आके ध्यान ही नहीं करता, और जिन्ना मर्जी तारीफ करो वो कहते तू लगा रहो मैंने पता है तू की प्यार ने। तो कहा पसंद आ गया या रसूलल्लाह बड़ा, तो फरमाया चाहिए, कहा हुजूर मेहरबानी हो जाए तो क्या ही बात है। सरकार अंदर गए, वो पुराना कुर्ता दोबारा पहना और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उस कुर्ते को उतारा, बुखारी पढ़ रहा हो, और नबी पाक ने ला के दिया, फरमाया चल यार वो भी राजी हो गई है तू भी राजी हो जा, चल दोनों ही राजी हो जाए, वो भी राजी होके गई तू भी राजी होके जा। उसको दिया, हुजूर चले गए। सियाबाबाद में उस सियाबी के पीछे कहने लगे यार तू तगड़ा बंदा है, तुझे जरूरत ही नहीं थी। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुश्किल से कबूल किया। हुजूर तो किसी की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, तलब ही नहीं करते, ये वाला ख्याल ही। और अगर आज हुजूर ने कबूल किया और इतना प्यारा लगा तो तुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, किस तरह का आदमी है तू। जब लोग उसके गिर्द इकट्ठे हुए तो हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे मेरे भोले दोस्तों तुम्हें गलती लग गई, तुम्हारा क्या ख्याल है मैंने वलीमे पे पहनने के लिए लिया है, तुम्हारा क्या ख्याल है शादी की दावत में पहनूंगा, तुम क्या समझते हो ईद वाले दिन पहनूंगा। और गोया अपनी दाढ़ी को पकड़ लिया, कहने लगे देखो बाल सफेद हो रहे हैं, फल पक रहा है, गुनाहगार बड़ा हूं, अगरचे बदर में भी गया हूं, ओहद में भी तलवार उठाई है, माल भी दिया है, हर जगह गया हूं, पर किसी अमल पर भरोसा नहीं। ये कुर्ता हुजूर के जिस्म से लग गया है, अब इसे संभाल के रखूंगा और मरते वक्त वसीयत करूंगा घर वालों को कि जब मैं मरूं ना तो इस कुर्ते में मुझे कफन पहना दे। एक अल्फ पढ़ो छुटकारा, एक अल्फ पढ़ो छुटकारा, एक अल्फ पढ़ो छुटकारा, एक अल्फ पढ़ो छुटकारा। एक अल्फ तो दो तीन चार होए, फिर लाख करोड़ हजार होए। एक अल्फ तो दो तीन चार होए, फिर लाख करोड़ हजार होए। फिर ओथों बाज शुमार होए, फिर ओथों बाज शुमार होए। एक अल्फ दा नुक्ता न्यारा, एक अल्फ पढ़ो छुटकारा, एक अल्फ पढ़ो छुटकारा। क्यों पढ़ना गंडे किताबां दी, सर चाना पंडे अज़ाबां दी। क्यों पढ़ना गंडे किताबां दी, सर चाना पंडे अज़ाबां दी। हुन होयो शक्ल जलादां दी, हुन होयो शक्ल जलादां दी।
اگے پینڈا مشکل بارائے ایک الف پڑھو چھٹکارائے ایک الف پڑھو چھٹکارائے ایک الف پڑھو چھٹکارائے بن حافظ حفظ قرآن کریں پڑھ پڑھ کے صاف زبان کریں بن حافظ حفظ قرآن کریں پڑھ پڑھ کے صاف زبان کریں پھر نعمت ویچ دیان کریں پھر نعمت ویچ دیان کریں من پھر داجوں ہلکارائے ایک الف پڑھو چھٹکارائے ایک الف پڑھو چھٹکارائے ایک الف پڑھو چھٹکارائے بلا بھی بوڑ دا بویا سی او برچھا وڈا جا ہویا سی بلا بھی بوڑ دا بویا سی بلا بھی بوڑ دا بویا سی او برچھا وڈا جا ہویا سی جد برچھا او فانی ہویا سی جد برچھا او فانی ہویا سی پھر رہ گیا جی اکارائے ایک الف پڑھو چھٹکارائے ایک الف پڑھو چھٹکارائے ایک الف پڑھو چھٹکارائے ایک الف پڑھو چھٹکارائے